Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable from the studio of VOK TV. جب عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا تو عمران خان نے اپنی قوم کو بتایا کہ میرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے. کچھ لوگوں نے اس سازش کو مداخلت کہا, کچھ نے اس کو سازش کہا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جب عراق کو تباہ کیا گیا, 5 ملین لوگوں کا خون بہایا گیا, تو آپ نے کسی دنیا کے ڈاکومنٹ میں دیکھا کہ اس میں سازش تھی یا مداخلت تھی؟ جب لیبیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور اس کے لیڈر کو مار کے اس دنیا سے اوجل کر دیا گیا, تو آپ کو کسی ڈاکومنٹس میں کہیں ملا کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ سیریا میں جب اٹیک ہوا, پورا ملک کھنڈر بنا کے رکھ دیا گیا. اس وقت اس کے نیبرز کا جس وقت دل کرتا ہے اٹھا کے, جس طرح آپ صبح شام سبزی یا گاجر مولیاں لینے جاتے ہیں, یا آپ کو ٹماٹر پیاز کی پرائس کے پڑی ہوئی ہے وہ لینے جاتے ہیں, اس طرح وہاں سے کوئی بھی شخص اٹھا کے ایک بام پھینک دیتا ہے اور وہ اس کے لیے ایک مشغلے کے طور پہ لگا. کیا اس میں کہیں آپ کو سازش یا مداخلت نظر آتی ہے؟ افغانستان میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہینڈی کیپ بنا دیا گیا. کیا آپ کو کہیں ایک لفظ سازش یا مداخلت نظر آتی ہے؟ ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا نہ بے جا نہ حق خون بہا دیا گیا. پورے ملک کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا. آپ کو کہیں سازش یا مداخلت نظر آتی ہے؟ ہسٹری اس چیز کی گواہ رہے گی. ایک شخص تھا, تنہا کھڑا تھا, جس کے اگینسٹ جوڈیشری بھی تھی, جس کے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, اور اپنے لوگ بھی تھے. اپنی صفوں میں میر جعفر بھی تھے, میر صادق بھی تھے. ایک شخص آپ کو بار بار بتا رہا تھا, تنہا, جس نے اپنی ساری زندگی, پرسنل زندگی کو بھی قربان کیا, اور قربان کر کے اس نے اپنی بیوی بچوں کو قربان کر کے, صرف اس لیے کہ اس قوم کو وہ شعور دے دے کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے, آپ کے خلاف آپ کو زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا ہے. لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا تو آپ مذاق اڑاتے تھے, آپ میمز بناتے تھے, آپ جوکس بناتے تھے. جب آپ ختم نبوت کی بات کرتا تھا تو آپ اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیتے, آپ اس کو یہودی لابی اور یہودی ایجنٹ قرار دیتے تھے. جب وہ یہودی اور عیسائی کے سامنے کھڑا ہو کر, UN کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے ایک تنہا مرد کھڑا ہو کر کلمہ حق بلند کر رہا تھا تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. جب وہ آپ کو پردے کی بات بتا رہا تھا اسلامی شریعت کے مطابق تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. جب وہ آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک کر رہا تھا, آپ کی فاؤنڈیشن بنا رہا تھا, تو آپ اس کی مذاق اڑا رہے تھے. آپ کو ساری زندگی ٹماٹر, پیاز اور آلو کے پیچھے پڑے رہے. آپ کا عقل, آپ کا شعور, آپ کی دانش اس چیز سے آگے جاتی ہی نہیں ہے کہ کیا آپ کو صرف ٹماٹر, آلو اور پیاز چاہیے یا اپنے بچوں کا مستقبل چاہیے, سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے, اور ایک آزاد زمین چاہیے جس میں آپ کھل کے بات کر سکیں. وہ آپ کو تنہا سمجھاتا رہا, آپ کو بتاتا رہا کہ اپنی خودداری, اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا سیکھیں, لیکن آپ اس کا مذاق اڑاتے رہے. ابھی اس نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا, ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہے, انصاف پہ کھڑا رہتا ہے, انصاف والے اداروں کا ساتھ دیتا ہے. لیکن انصاف والے اداروں نے کیا کیا؟ ایک ایسے شخص کو جو صرف اور صرف اپنے ملک کی خاطر اپنی ذاتی زندگی, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ کے لیے پوری زندگی اس نے پچھلے 30 سال سے لگا رہا کہ کسی طریقے سے ورلڈ کپ ملے اور پاکستان کا نام روشن ہو, ہاسپٹل بنے تو پاکستان کا نام روشن ہو, یونیورسٹی بنے تو پاکستان کا نام روشن ہو. پوری دنیا میں جب آپ کا یہ والا ٹولہ پاکستان کو نیچے لے کے جا رہا تھا, وہ تنہا پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پوری دنیا میں لگا ہوا تھا. وہ کرکٹ کی دنیا ہو, فلنتھرپی کی دنیا ہو, یا ویلفیئر کا کام ہو, اس نے صرف اور صرف آپ کے لیے, آپ کے ملک کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کام کیا. لیکن آپ کیا کرتے رہے؟ آپ صرف اور صرف اس کا مذاق اور اس کا میمز بناتے رہے. 12 بڑی پارٹیوں کا ٹولہ جمع ہو کے ایک شخص کو باندھ کے کھلاڑے میں اتار دیتا ہے, اور ساتھ میں ہماری جوڈیشری آ کے اس کے ہاتھ بھی پیچھے باندھ دیتی ہے اور کہتی ہے اب لڑو. خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ ایک ڈائری اٹھائی اور چل دیا. اور جب سب نے ہاتھ اٹھا لیا, ان اداروں نے, جن اداروں کے لیے وہ کام کرتا رہا, ان کی عزت کے لیے کام کرتا رہا, انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. تو جاتے ہوئے اس نے کہا کوئی ایسا شخص ہے تو نہیں کیا جس نے میری مخالفت میں کوئی کمی چھوڑ دی. تو اگلے ہی دن ساری قوم جاگ اٹھی, ساری قوم باہر نکل آئی اور انہوں نے اس کا ساتھ دیا. میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم بہت پچھتائیں گے, ہم بہت پچھتائیں گے. ایک واحد شخص تھا جس نے دنیا میں ختم نبوت کی بات کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی. ایک واحد شخص تھا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کو بتایا کہ اسلام میں فوبیا پرابلم ہے. ورنہ ہمارے سارے ریلیجس لیڈر, پولیٹیکل لیڈر اپنی آنکھیں چھپاتے پھر رہے تھے پوری دنیا میں, اور وہ اس لیے پھر رہے تھے کہ انہیں شرم آتی تھی, کیونکہ اسلام کے تو پاس سے نہیں گزرے تھے. اس شخص نے آ کے کانسیپٹ دیا کہ ہمارا ایک اسلام ہے, ایک مذہب ہے, ہمیں ڈیوائیڈ مت کرو. ہر معاشرے میں, ہر
ریلیجس سیکشن میں آپ کے پاس ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, آپ کے پاس ماڈریٹ ہوتے ہیں, آپ کے پاس لیفٹسٹ ہوتے ہیں. ہمارا بھی معاشرہ اس سے مختلف نہیں ہے. آپ اس کو اسی پیرائے میں دیکھیں. جب وہ لوگ جو کارٹون بناتے تھے, وہ لوگ جو قرآن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے, اس نے لاجک اور انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ان کو سمجھایا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے. کبھی کسی عالم دین نے یہ بات کی ہے؟ یہ جو آپ کے عالم دین ہے اس وقت, جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے, ان لوگوں نے کبھی بات کی ہے؟ صرف آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہے, آپ کو سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے, آپ کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے, آپ کے مسجد کے مسلح پہ قابض رہنے کے لیے آپ کو حق بات سے دور رکھا ہے. آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ سیریا میں کیا ہوا ہے, لیبیا میں کیا ہوا ہے, عراق میں کیا ہوا ہے, افغانستان میں کیا ہوا ہے, اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو اندازہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ دیوار کے پیچھے لکھے ہوئے ورڈز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ایک شخص آپ کو بتا رہا ہے اور آپ اس کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے سوچ لیں, ایک منٹ کے لیے. قیامت کا دن ہوگا, حشر کا دن ہوگا, اور یہ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے کہے گا, یا اللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی, میں کوشش کرتا گیا اور یہ لوگ میرے مذاق اڑاتے گئے. جب لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا نا, تو لوط علیہ السلام کی قوم یہی کرتی تھی. وہ جب تعلیم دینے کے لیے آتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اسی طرح کے میمز بنایا کرتے تھے. میں کہتا ہوں اس وقت سے ڈریں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس لاٹ اویلیبل ہے پالیٹیشنز کی یا لیڈرز کی, ان میں سے کون آپ کے پاس بہتر آپشن ہے؟ آپ اسی میں سے کسی ایک کو چوز کریں گے نا. آپ کے لیے کوئی اسپیشل پیغمبر تو آئیں گے نہیں, کیونکہ آپ کے اعمال تو وہ نہیں ہے نا جو اعمال ہونے چاہیے. اپنے گریبان میں تو آپ نے جھانکنا نہیں ہے. آپ خود اپنے آپ کو 100% پرفیکٹ انسان سمجھتے ہیں اور دوسرے میں ساری کی ساری غلطیاں کوتاہیاں نکالتے ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ہاں کیا کھلاڑ کھیلا جا رہا ہے. یہ IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کو نیچے کس نے ہمیں دبایا؟ کب تک اپنے انگلی کے پیچھے سورج کو چھپاتے رہیں گے؟ کب جاگیں گے آپ؟ جب پانی سر سے گزر جائے گا. اگر ایسا ہی کرنا ہے تو عدالتیں بھی زندہ باد, اسٹیبلش بھی زندہ باد, پاکستانی قوم بھی زندہ باد, آپ کی سوچ بھی زندہ باد. خدا حافظ.